السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب فی اسباغ الوضو، وضو مکمل کرنے کے بارے میں باب۔ وضو میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ وضو کے اعضاء میں سے ناخن برابر جگہ بھی خشک نہیں ہونی چاہیے، سب مکمل طور پہ وضو کے اعضاء دھونے چاہیے۔ اس باغ میں نا ہر طرح سے مکمل۔ حدیث نمبر 97، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثنا منصور عن ہلال بن یساف عن ابی یحیی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى قوما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا، وَأَعْقَابُهُمْ، اور ان کی ایڑیاں، پاؤں کی ایڑیاں، تلوہ چمک رہی تھیں، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا، وہ خشک تھیں، وہ چمک رہی تھیں، دور سے نظر آ رہی تھیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم سے۔ اللہ اکبر۔ اسبغ الوضوء، اپنے وضو کو مکمل کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے الحمدللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60، صحیح مسلم حدیث نمبر 572 ہے۔ ہلال بن یساف، یا پر زبر پڑھنی ہے، یساف۔ بعض نے ایصاف پڑھا ہے حمزہ کے ساتھ۔ ابو الحسن الاشجعی مولاہم الکوفی، ان کو امام یحییٰ بن معین، امام مجلی نے ثقہ کہا ہے، اور ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ مفصل حالات تہذیب الکمال جلد 30 صفحہ 6634 میں ہیں۔ ابو یحییٰ، ان کا نام مصدع الاعرج ہے، مصدع الاعرج المعرقب الانصاری، مولا معاذ بن افرا۔ یہ حدیث الحمدللہ بخاری مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، 2 یا 3 دفعہ فرمایا تھا ویل للعقاب من النار، اور اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اونچی آواز سے فرمایا تھا، اونچی بلند آواز سے۔ تو حسب ضرورت جہاں تنبیہ اور ڈانٹ مقصود ہو، کوئی غلطی انسان دیکھے تو اونچی آواز میں انسان بول سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے، وضو کے اندر پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ یہی ائمہ محدثین کا موقف ہے، اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا یہی فتویٰ ہے، سنت کے موافق، قرآن و سنہ کے موافق، کہ پاؤں کو دھونا واجب اور فرض ہے۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 98، باب الوضوء فی آنیت صفر۔ صفر، یہ فا پہ فا ساکن ہے، صفر نہیں بلکہ بضم صاد وسکون الفا، صاد پر پیش پڑنی ہے اور فا ساکن ہے۔ یعنی پیتل کے برتن میں وضو کرنے کا بیان۔ صفر کا مطلب پیتل کا برتن، پیتل آنیہ معنی برتن، پیتل کے برتن میں وضو کرنے کے متعلق بیان۔ حدیث نمبر 98، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة ان عائشة
امی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے فی طورم من شبہن، ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، پیتل کا، من شبہن، پیتل کے ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ اس سند کے اندر یہ سند ضعیف ہے، پہلی بات۔ حماد کے استاذ مجہول ہیں، حماد کے بعد ہے صاحب لی، صاحب لی یہ مجہول ہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ ہشام بن عروہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انقطاع ہے، یہ سند ضعیف ہے ان دو علتوں کی وجہ سے، لیکن متن وہ صحیح ہے، متن حدیث صحیح ہے۔ یعنی یہاں یہ علتیں موجود ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث نمبر 99 لائے ہیں انقطاع کی علت کو ختم کرنے کے لیے، باقی یہ حدیث صحیح ہے، ہاں سند ضعیف ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اس پر مثالیں ملتی ہیں، سند ضعیف ہوتی ہے جبکہ اسی سند کی تائید میں دیگر سندیں ہوتی ہیں، اس متن کی تائید میں دیگر شواہد وغیرہ مل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اکیلا سند کے ضعیف ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی، یہ ہمیں فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ صاحب لی سے مراد کون ہے؟ سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ نمبر 31 میں وضاحت ہے الحمدللہ کہ یہ جو مبہم راوی ہے صاحب لی یہ شعبہ ہیں، چونکہ ان کی وضاحت سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ نمبر 31 میں، اس کے علاوہ اور بھی کتب حدیث میں کی وضاحت موجود ہے الحمدللہ۔ اس میں لفظ ہیں سنن کبریٰ بہقی میں ان حماد بن سلمہ ان شعبہ ان ہشام بن عروہ ان ابیہ ان عائشہ قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طور من شبہ یبادرنی و ابادر۔ تو یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ مبہم راوی سے مراد کون ہے؟ امام شعبہ رحمہ اللہ۔ حدیث نمبر 99، 98 نمبر حدیث یہ دلیل ہے کہ میاں بیوی ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی دلیل ہے کہ غسل اور پانی کا وضو پیتل کے برتن میں پانی ہو اس سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں سونا اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، پیتل کے برتن جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 99، قال حدثنا محمد بن العلاء ان اسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمہ ان رجل عن ہشام بن عروہ۔ حماد بن سلمہ ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں، وہ ہشام بن عروہ سے، تو اس ان رجلین مبہم کی وضاحت آگئی ہے سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ 31 میں کہ اس سے مراد شعبہ ہیں الحمدللہ۔ یہ فائدہ ہے سندیں کٹھی کرنے کا، سندیں زیادہ سے زیادہ کٹھی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام محدثین ساری زندگی اس فن کو چمٹے رہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کتنے کام لے لیے ان سے، یعنی اس فن کو چھوڑنا نہیں ہے۔
ایک ایک حدیث پر الگ الگ فائلیں بنا لی جائیں لیپ ٹاپ میں رجسٹروں پر، تو جہاں جہاں بھی کوئی فائدہ ملے اس کا اضافہ کر لیا جائے۔ اس طرح یہ علم و عمل کی داستان، علم و یقین کی زندگی ساری اسی میں گزار دینی چاہیے۔ ان ہشام بن عروہ عن ابیہ، لو جی، ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ امی عائشہ سے بیان کرتے ہیں، جبکہ حدیث نمبر 98 کی سند جب ہم نے پڑھی تھی ان ہشام بن عروہ ان عائشہ، وہاں ان ابی کا ذکر ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نے کہا وہ منقطع ہے۔ تو یہاں اس کا بھی اتصال ہو گیا کہ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ امی عائشہ سے۔ اور یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کا منہج ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں الحمدللہ۔ پہلے وہ روایت لے آتے ہیں جس میں کوئی علت ہے، انقطاع ہے، اور ساتھ ہی متصل اس کے وہ لے آتے ہیں جو اس علت کی نفی کر رہی ہوتی ہے، اس میں اس ضعف کی وجہ سے جو ضعیف ہو رہی تھی اگلی حدیث میں وہ ضعف ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے بھی مثالیں گزری ہیں اور یہ بھی مثال ہے 99 نمبر حدیث۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ حدیث 99 کی وجہ سے 98 حدیث نمبر صحیح ہوئی۔ اس میں اسحاق بن منصور السلولی راوی پہلی بار آئے ہیں ابو داود میں، باقی سارے راوی پہلے گزر چکے ہیں۔ امام ابن معین نے کہا لیس بہ باس، امام مجلی نے کہا کوفی ثقۃ وکان فیہ تشیع وقد کتبت عنہ، ذکر ابن حبان فی ثقات، آپ 205 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب و تہذیب میں مفصل حالات ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 251 51۔ الحمدللہ۔ جب بھی ہم کسی محدث کے، کسی امام کے، کسی صحابی کے اللہ اکبر حالات پڑھتے ہیں تو آخر کار ان کی وفات ذکر کی جاتی ہے، تاریخ وفات ذکر کی جاتی ہے۔ یہ یعنی علم جرح و تعدیل، علم قرآن و سنہ ہمیں ہر وقت موت کو یاد کرواتا ہے۔ یہ نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی ہم ماتا کس رائے پر بات کرتے جی فلاں راوی فلاں تاریخ کو فوت ہوا، تو ہمیں اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو ہمیشہ ہمہ وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے موت، جتنی بڑی حقیقت تھی شیطان نے اتنا ہی ہمیں موت سے غافل کر دیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے لمحات، یہ جو امانت اللہ نے ہمیں دیے تھے، ہمیں اچھے اچھے مصرف میں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ خیر چھوڑ جائیں، رشتہ داروں میں، خاندان میں خیر چھوڑ جائیں، ہم فوت ہو جانا ہے، خیر ہماری باقی رہے۔ مسجدیں بنا کر چھوڑ جائیں، مدرسے بنا کر چھوڑ جائیں، یتیموں کی کفالت کر کے چھوڑ جائیں، غریبوں کا ساتھ دے کر چھوڑ جائیں، طلبہ علماء کا ساتھ دے کر ہم فوت ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ دینی کتابیں لکھ کر چھوڑ جائیں، دینی کتابیں شائع کر کے چھوڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ نیٹ ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا، ان پر خیر پھیلا کر چھوڑ جائیں۔ ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں نے پورے قرآن کریم کے ترجمے کو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا، تو کر سکتا ہے، پر نہیں کرتے، شیطان نے روکا ہوا ہے، نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ روزانہ ایک ایک پیج بھی ہم نشر کریں، اللہ کی قسم 1.5 2 3 سال کے اندر یہ پورے قرآن پاک آپ کی فیس بک پر نشر ہو جائے گا۔ فوٹو لیں پیارا سے، اس کو نشر کر دیں۔ مشکل آسان ہے، ہم ہزاروں نکمے فضول گندے فوٹو بناتے ہیں، اپنے سیلفیاں شیئر کرتے ہیں لوگ۔ افسوس ہوتا ہے کہ وقت اللہ کا، جوانی اللہ نے دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو ہم کون سا تکبر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اصلاح فرمائے۔ ہم وہ چیز شیئر کریں جو امت کو فائدہ دے۔ مثلا کوئی سیلفی شیئر کرتا ہے، کیا اس میں کیا ہے؟ اپنی خوبصورتی کیا ہے اس میں؟
شادی میں گئے ہیں، 15 تصویریں اتری ہیں، تو جو سب سے اچھی تصویر ہے وہ شیئر ہو رہی ہے۔ انا للہ، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو اپنے آپ کو خود کشی والے کام میں ڈالنا ہے۔ اب بھائی نظر پر حق ہے، نظر حق ہے، جادو حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لو جی دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں۔ لڑکیاں، بیٹے، بیٹیاں، پوری دنیا تباہ برباد ہو رہی ہے، الا من رحم ربی۔ ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، پیسوں کے چکر میں ایسی لچ پڑ گئی ہے لوگوں کو کہ وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کی قسم وہ ہم سارا کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے، ہم خیر کو عام کر جائیں۔ مر جانا ہے، مرنے کے بعد بھی ہماری خیر جاری رہے۔ کوئی دعا کر دے گا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 100، اللہ اکبر، ابو داود کی حدیث نمبر 100۔ قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو الوليد وسهل بن حماد قال، دونوں نے کہا، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه قال جاءنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فاخرجنا له ماء فی طور من صفر، ہم نے پیتل کے برتن میں آپ کے لیے پانی نکالا، فتوضأ، آپ علیہ السلام نے وضو کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، الحمدللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197، صحیح مسلم حدیث نمبر 235، الحمدللہ۔ صحیح بخاری 197 نمبر اور صحیح مسلم 235 نمبر حدیث ہے یہ، الحمدللہ۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، کچھ ہم نے پہلے مسئلے شیئر کر دیے 99 نمبر حدیث میں، کہ پیتل کے برتنوں کے کاروبار کرنا، بنانا، ان کو فروخت کرنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پیتل کے برتنوں کی رنگت سونے کی رنگت جیسی ہوتی ہے، سونے جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں، سونا جو جسے سونا کہتے ہیں، سونا اور چاندی، ان کے برتنوں میں پانی وغیرہ پینا، کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ صرف ٹانکا اگر سونے یا چاندی کا لگے، ٹانکے میں جو دھات استعمال ہوئی ہے وہ سونے چاندی کا ٹانکا لگے کسی برتن کو، تو اس میں جائز ہے کھانا پینا وغیرہ، ورنہ جو خالص سونے کا بنا ہوا ہے یا خالص چاندی کا بنا ہوا ہے اس میں جائز نہیں ہے۔ کافی سال پہلے، تقریباً 15-16 سال پہلے، میں نے ایک رسالہ لکھا مساجد کے احکام، وہ ہمارے لاہور میں ہمارے فاضل دوست ہیں، بھائی ہیں، شیخ عبداللہ یوسف ذہبی صاحب، انہوں نے شائع کیا۔ پھر میں نے انہی دنوں میں ایک رسالہ لکھا سونے چاندی کے احکام، وہ بھی میں نے شاید انہی کو دیا، وہ بھی تک پتہ نہیں واللہ عالم کہاں ہے، چھپا نہیں۔ اس میں میں نے کافی زیادہ مسائل ہیں جو بھی تھے، احکام و مسائل سونے چاندی کو جمع کیے تھے، اللہ کرے وہ مل جائے، اس کو بھی ہم شائع کریں۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہماری 100 احادیث مکمل ہوئیں۔ اس سند میں کچھ راوی پہلی بار آئے ہیں۔ پہلے راوی ہیں سہل بن حماد، ابو عتاب الدلال البصری، یہ راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا بأس بہ، امام ابو زرع اور ابو حاتم نے کہا صالح الحدیث۔ دوسرے راوی ہیں ابو الولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی البصری، امام ابو حاتم نے کہا امام فقیہ ثقۃ حافظ۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ابو الولید الیوم شیخ الاسلام، اللہ اکبر۔ امام مجلی نے کہا ابو الولید بصری ثقۃ ثبت فی الحدیث،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے۔ ابو الولید الطیالسی، ایک ہیں ابو داود الطیالسی، وہ اور ہیں، اور ابو الولید طیالسی یہ اور ہیں۔ تیسرے راوی ہیں عبد العزیز بن عبداللہ بن ابو سلمہ میمون الماجشون ابو عبداللہ المدنی الفقی، آپ بغداد میں رہے، وہاں سکونت اختیار کی۔ امام ابو زرع اور ابو حاتم رازی نے کہا سکا، آپ بغداد میں 164 ہجری میں فوت ہوئے، رحمہ اللہ، رحمہم الاجمعین۔ یحییٰ بن عمارہ الانصاری اگلے راوی۔ امام عبد الرحمن بن خراش نے کہا سکا، الحمدللہ۔ صحابی رسول عبداللہ بن زید کا مکمل نام عبداللہ بن زید بن عاصم بن قعب بن عمر بن عوف المازنی الانصاری المدنی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی 8 احادیث مروی ہیں، یعنی انہوں نے 8 احادیث بیان کی ہیں، اور آپ 70 سال کی عمر میں فوت ہوئے، حرہ میں، بلکہ شہید ہوئے تھے حرہ میں 63 ہجری میں، اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ ہماری 100 احادیث مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے مکمل ابو داود اسی طرح اس مبارک کتاب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شرح جب کتاب الطہارہ مکمل ہو جائے گی ہماری، ہم اس کو اردو میں پھر شائع بھی کریں گے الحمدللہ۔ ایک ہمارے فاضل بیٹے بھائی، وہ اس کو انگلش میں بھی لیکچروں کو لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو وہ انگلش میں بھی شائع کریں گے، اردو میں بھی شائع کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔